أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله وصل الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الإمام سيد الساجدين زين العابدين عليه الصلاة والسلام: اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها وسبل الراغبين إليك شارعا وعالم القاصدين إليك واضحا وأفئدة العارفين منك فازعا وأصوات الداعين إليك الصاعدا وأبواب الإجابة لهم مفتحا ودعوة من ناجاك مستجابا وتوبة من أناب إليك مقبولا وعبرة من بكى من خوفك مرحوما والإغاثة لمن استغاث بك موجودا والإعانة على من استعان بك مبذولا وعظاتك لعبادك منجزا وزلل من استقالك مقاملا وعمل العاملين لديك محفوظا وارزاق إنقاذ الخلائق من لدنك نازلا ووعد المزيد إليهم واصلا وذنوب المستغفرين مغفورا وحوائج خلقك عندك مقضيا وجوائز السائلين عندك موفرا. الصلوات. جمعہ کا دن بہت ہی بڑی عبادت کا دن ہے اور ایک قسم کی عبادت گاہ ہے اور ایک بہت بڑی تربیت ہے انسان کے لیے. انسان اپنی اصلاح کرتا ہے، اصلاح نفس، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرتا ہے اور اپنے معاشرے کی اصلاح کرتا ہے. ایک بہت بڑا تربیتی نظام جس کو کہا جائے وہ جمعہ ہے. جمعہ ایک بہت بڑی عید بھی قرار دیا گیا. 4 بڑی عیدیں ہیں، ان میں سے
ایک عید وہ جمعہ کا دن ہے، لہٰذا اسی وجہ سے حکم دیا گیا ہے اپنی نظافت، اپنی cleanliness is a part of your faith, part of your religion. یہ بہت بڑی چیز جو ہے وہ یعنی صفائی ستھرائی تزکیہ، یہ ظاہری تزکیہ کیا ہوتا ہے، باطنی تزکیہ کا سبب بنا کرتا ہے۔ اگر ایک لحاظ انسان ظاہری طور پہ وضو اور غسل کا اور تیمم کا خیال نہیں رکھتا ہے تو وہ کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ انسان گندا رہے، آلودہ رہے اور وضو طہارت نہ کرے تو that is the initial and the first step of your purification, inner purification جس کو کہا جائے، part of your faith۔ یہ صفائی ستھرائی جان بوجھ کے، this is also very important، کہ اگر کوئی ڈیلیبریٹلی یا انٹینشنلی غسل جمعہ نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ اسلام کنسیڈر him as a فاسق، as a sinner، یعنی وہ ایسا ہے اور گناہ فاسق شمار کیا کرتا ہے اس کو جان بوجھ کے۔ جو انسان غسل نہیں کرتا، سفر میں ہے، بیمار ہے، یا ایک دفعہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا لنگرودی ہمارے پاس آئے تو ہم سفر میں تھے، جمعہ کے ٹائم پہ باہر تھے کسی جگہ، کہا زندگی پوری غسل جمعہ قضا نہیں ہوا ہے، زندگی پوری، مجھے کہا زندگی پوری غسل جمعہ قضا نہیں ہوا ہے۔ تو میں نے کہا اب سفر میں کیا گاڑی کسی جگہ روکتے ہیں تو آپ تیمم کر غسل تو نہیں۔ پھر میں نے ایک جگہ روکی گاڑی، سیف جگہ پہ، موٹر وے تو نہیں روک سکتے تھے نا، تو انہوں نے تیمم کر لیا اس غسل کے بدلے میں۔ یعنی ساری زندگی، مجھے کہا کہ ساری زندگی میری گزری ہے اور میں نے غسل جمعہ قضا نہیں کیا۔ اللہ والے ہمیشہ غسل جمعہ، حدیث میں ہے کہ جو شخص غسل جمعہ کرتا ہے پورے ہفتے کے جتنے گناہ ہیں سارے دھل جایا کرتے ہیں۔ یعنی کیا ہے غسل جمعہ، یعنی سو ٹیکنگ دی شاور فرائیڈے، یعنی یہ جو انسان غسل کرتا ہے جمعہ کا دن، دیٹ از ویری پروفاؤنڈ، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ اس وجہ سے انسان فقط اپنے جو ہے نا وہ ناخن کاٹتا ہے، ناخن کاٹنے میں کیا ابھی اس کو جو ہے نا مونچھوں کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ دیتا، مونچھوں کو تاؤ دینے کا نہیں کہا گیا، مونچھیں کاٹنے کا کہا گیا۔ فرمایا کہ جو شخص یہ جو مستاش جی اس کو جو کرتا ہے، صفائی کرتا ہے اس کی، تو فرمایا کہ آپ کو بہت ساری جو جزام جو ایک قسم کے جو ہے نا وہ جلد کی بیماریاں ہوتی ہیں، اسکن ڈیزیز جس طرح انسان کو ہو جاتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے، اس سے اسکن ڈیزیز وہ نہیں ہوتی ہے۔ مونچھیں کاٹنے سے اب جو ہے نا اسکن ڈیزیز کا بڑے بڑے پھوڑے جو انسان کے جسم پہ آتے ہیں وہ نہیں نکلتے۔ اور دوسری چیز کیا ہے، فرمایا کہ برس کی بیماری بھی نہیں ہوتی۔ برس تو وائٹ پیچز جو انسان کے جسم میں ہو جاتے ہیں وہ نہیں ہوتے۔ اب ناخن کاٹنے سے وائٹ پیچز نہیں ہوتے۔ جزام کی جو بیماری، جزام کی بڑے بڑے پھوڑے جب وہ نکلتے ہیں تو بو آتی ہے نا دور دور سے تک جو ہے نا انسان، لوگ قریب نہیں جاتے ہیں اس کے، یعنی ایسا کیا ہے سمپل، یعنی آپ نے ناخن کاٹے، آپ نے مونچھوں کی جو ہے نا تھوڑی اصلاح کر لی، اور اس سے یعنی کیا ہے کتنی بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے عنایات رکھی۔ بہت سارے اور بھی فائدے ہیں، آپ اس پہ گوگل کریں، ہمارے جو جمعے کے دن جو اعمال ہیں اس سلسلے میں آپ کو یوٹیوب پہ کافی، ایک جو میں واک کرتا تھا نا تو اس دوران ایک یہ دروس بھی دیتا تھا پارک کے اندر، اور اس میں سے یہ بھی ایک پورا اس میں وہ ہے۔
جمعرات کے دن کے اعمال، جمعے کے دن کے اعمال. تو یہاں پہ یہ ہے کہ ایک مکمل جو اصلاح کہا جائے وہ جمعہ ہے. جمعے سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ فرمایا کہ جمعہ کیا ہے کہ حج الفقراء ہے. فقیر حج وہ تو نہیں جا سکتے ہیں چونکہ ان کے پاس وہ ابیلٹیز، وہ فیکلٹیز، وہ استطاعت، وہ مال وہ نہیں ہے، تو استطاعت نہیں ہے، تو لہٰذا جو حج پہ کیا تو نہیں جائیں گے. ان کے لیے کیا ہے؟ حج الفقراء. تم جمعے پہ آ جاؤ، اللہ تمہارے اس جمعے کو حج بنا دے گا. یعنی کتنی بڑی اللہ نے عنایات رکھی ہیں. غریبوں کو، فقیروں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اگر جمعے کے دن آ گئے on Friday prayers, اللہ سبحانہ و تعالی will consider that جمعہ as a حج. یعنی کیا ہے؟ حج کی طرح اس کو بنا دے گا. یعنی کیا؟ فقیروں کو، غریبوں کو، جو امیر ہے نا در بدر وہ ہوا کرتا ہے. فقیر در بدر نہیں ہوتا، امیر در بدر ہوتا ہے. امیر کو چاہیے کہ وہ غریب کے ہاں کھانا پہنچا کے آئے. امیر کو چاہیے کہ وہ اپنی زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، وہاں تک پہنچا کے آئے. امیر کو چاہیے کہ خمس ہے تو وہاں اس کے گھر تک پہنچاتا ہے. اس کو یعنی کیا ہے؟ در بدر تو پھر امیر ہوا نا، اس کے گھر پہنچانا. وہ نہیں آپ کے پاس آئے، آپ اس کے گھر جائیں. زکوٰۃ بھی ہے تو آپ اس کے گھر پہنچا کے آئیں، ڈیلیور کر کے آئیں. یہ اسلام نے حکم دیا. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہاں باہر فقیر کھڑے ہوں اور آپ کے دروازے صاحب جو ہے نا وہ تقسیم کر رہے ہیں. نہیں، اسلام نے یہ نہیں کہا ہے. اسلام نے کہا جاؤ اس کے گھر پہنچا کے آؤ. یہ نہیں کیا ہے، یہ سسٹم ہے ہمارے پاس. قیامت کا دن بھی جب آئے گا تو فقراء اس طرح جو ہے نا وہ جس طرح ایڑیاں اٹھا کے انسان دیکھتے ہیں اس طرح دیکھیں گے. وہ فقیر دیکھیں گے تو فرشتے کہیں گے کیا بات ہے. وہ فرشتوں کو کہیں گے، اللہ کو کہیں کہ ہم فقیر ہیں، دنیا میں ہم فقیر رہے ہیں، ہمیں آج بدلہ چاہیے، ہم فقیر رہے ہیں دنیا میں. اللہ کی طرف سے فرشتوں کو اعلان ہوگا، یا جس دروازے سے چاہیں گزر جائیں. ایک لفظ ہے چونکہ مجھے اردو میں بہت تلاش کروں تب بھی جو ہے نا وہ نہیں ملتا ہے. یعنی اگر کسی بندے کے سلسلے میں تو میں کہتا کہ وہ شرمندہ جس طرح آدمی ہوتا ہے، اس طرح حدیث کے اندر وہ لفظ ہے. یعنی اللہ اپنے تاثرات کو اس انداز کے ساتھ فقراء کے لیے بھیجے. تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. لہٰذا اس دن کی اہمیت کو، عظمت کو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. اعمال میں بہت فرق ہوتا ہے. آپ کوئی عمل کرتے ہیں، اللہ اس کو جو ہے نا اللہ will multiply that action into 70 times. آپ نے ایک صلوات پڑھ دی، اللہم صلی اللہ محمد، اللہ اس کا ثواب کتنا ہے؟ 70 ٹائم دے گا. گویا آپ نے 70 دفعہ پڑھ دی. یعنی کیا ہے؟ 70 ٹائمز ملٹیپلائی کرتے ہیں اللہ ثواب کو. اس وجہ سے بڑا احترام، بڑی عزت، بڑی آنر ایک چیز کے جو کنسیڈر ہوتی ہے. ظاہر ہے جب اتنی عظمت ہے تو اگر کوئی غلط کام کرتا ہے، برا کام کرتا ہے تو اس کی سزا بھی اسی طرح ہی زیادہ ہو جاتی. ایک اسلامک کورٹ ہے، جوڈیشری ہے، اس میں کیس آتا ہے کسی کا، جج پوچھتا ہے کب ہوا ہے یہ واقعہ کب ہوا ہے. اگر اسے بتایا جائے کہ یہ واقعہ جمعے کے دن ہوا ہے، اچھا جمعے کے دن ہوا ہے، تو اس کو ایکسٹرا سزا ہوتی ہے جمعے کے دن کی. کسی نے نعوذ باللہ کسی کا جو ہے نا وہ ایکسیڈنٹ کر دیا ہے. میں یہاں کی بات نہیں کرتا، یہاں تو انشورنس کمپنیز ہیں، ساری چیزیں جو ہے نا وہ، میں ویسے بات کر رہا ہوں اسلامکلی جو ہے نا وہ. اب اس نے جو ہے نا وہ جمعے کے دن کر دیا ہے. اب وہ عام کا وہ کمپنسیشن نہیں ہے، اب اس سے بڑھ جائے گی چونکہ جمعے کے دن اس نے یہ کام کر دیا، جان بوجھ کے اگر کسی کو مار دیا. جمعے سے ہٹ کر اس نے ماہ رجب میں یہ کام کر دیا ہے، اس کی کمپنسیشن ڈبل ہو جائے گی. پہلے وہ 1 لاکھ دینا تھا، ابھی وہ 2 لاکھ دے گا. یعنی کیا ہے؟ رجب کے مہینے میں اس نے اس طرح کیا، رجب کے مہینے میں جمعے کے دن اس نے اس طرح کیا. تو آپ نے دیکھا کہ یعنی
وہ جس طرح ثواب ملٹیپلائی ہوتا ہے اسی طرح سزا بھی جو ہے نا وہ ملٹیپلائی ہو جاتی ہے بعض اوقات، یعنی اس طرح اللہ کا ہم شکر بجا لاتے ہیں کہ جمعہ کا دن، جمعہ کو جمعہ کہتے پتہ ہے کیوں ہیں؟ جمعہ کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن ساری مخلوقات ولایت علی ابن ابی طالب کے زیر سایہ آئی تھی، اس وجہ سے جمعہ کہتے ہیں۔ جمعہ جمع ہو گئے، جمعہ یعنی جمع کو کہتے ہیں، گیدرنگ جس طرح ہوتی ہے، جی اجتماع جس طرح کہتے ہیں آپ لوگ، یہ جمعہ۔ اہل بیت کی ولایت میں جب جمع ہوئے نا سارے، تو اللہ نے اس دن کو جمعہ بنا دیا، جمعہ بن گیا۔ تو یہ ہے کہ جمعے کا ظاہر ہے کہ جو خطبے ہوتے ہیں اس میں تقوی کے متعلق ہوتی ہے، اور ہماری گفتگو بھی امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ان کی زیارت کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے، اور it is almost I think is more than 8 months we are delivering these lectures about the زیارت امین اللہ۔ تو اب یہ آخری وہ مراحل میں ہے، انشاءاللہ کچھ جمعے مزید باقی جو ہے نا اس کے رہیں گے۔ فرمائے کہ وَعَوَائِدَ الْمَزِيدِ مُتَوَاتِرَةً، اس کی بارگاہ میں جب آپ سوال کرتے ہیں تو وہ اور زیادہ آپ کو عطا کرتے ہیں، جو سوال کرتے جاتے ہیں اور زیادہ دیتا رہتا ہے، اور زیادہ جنت مزید عطائیں اس کی طرف سے آتی رہتی۔ مزید جو عطائیں ہیں آنے کی اس کے کئی اسباب ہیں۔ اللہ زیادہ کیوں دیتا ہے، کیوں اللہ زیادہ عنایت کرتا ہے، اس کی وجوہات جو ہے نا وہ یہ ہیں، یعنی اس کی عنایتیں ویسے تو ہر ایک کے اوپر چل رہی ہیں، ہر ایک انسان لمحہ بلمحہ اس کی عنایت ہی کے صدقے میں جو ہے نا وہ چل رہا ہے، یعنی اس کی عنایات خاص ہے۔ لیکن بعض اوقات خاص قسم کی یعنی عنایات اس کی بارگاہ سے ہوتی۔ نمبر 1، 3 چیزیں بتانی اور جمعہ ختم ہے، ٹھیک ہے؟ 3 چیزیں بتانی کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالی ہی grants you more bounties, blessings، وہ اللہ عنایت کیے کرتے ہیں بہت زیادہ۔ نمبر 1، انسان کی جب نگاہ بلند ہوتی ہے، یعنی کیا ہے، نیرو مائنڈڈ، جو نیرو مائنڈڈ ہوتے ہیں ان کی دعائیں اتنی زیادہ اس میں وسعت نہیں ہوتی، اتنی زیادہ اللہ انہیں عطا بھی نہیں کرتا۔ دعا کرتا ہے یا اللہ تو مجھے دے دے، کیا بعض جو دعا کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں ساری دنیا بس اس کی جیب کے اندر آ جائے، بس باقی اس کے بدل جو ہے نا کچھ نہیں سوچا ہے اس نے، یعنی بعض دعائیں اس طرح کرتے ہیں۔ بعض کی دعائیں ہوتی ہیں رٹی رٹائی دعائیں ہیں، بس وہی ہے، اگر ویسے بھی آنکھ بند کر انہوں نے وہی کرنی ہے، توجہ کر کے with full concentration، فوکس کر کے پورے توجہ کے ساتھ حضور قلب کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر۔ جب آپ دعا کرتے ہیں دعا میں عمومیت رکھیں، دعا میں جو ٹوٹیلٹیز ہوتی ہیں، یہ کمپرہنسونیس ہوتی ہے دعا کے اندر، دعا یعنی اس میں فقط یہ نہیں ہے تنگ نظری نہیں کرنا، دعا کے سلسلے میں تنگ نظری کا مظاہرہ نہیں کریں دعا میں۔ یہ پرانے جو ہے نا بزرگ یہ دعائیں کرتے تھے، پتہ ہے کس طرح کرتے تھے؟ مجھے یاد ہے ہمارے دادا جی جب دعا کرتے تھے شب جمعہ، کل دا بھلا کل دی خیر، پتہ نہیں وہ ایک پورے جو ہے نا وہ پورا ان کو ہوتا تھا، کل دا بھلا کل دی خیر، کل دا بھلا کل دی خیر۔ ہمارے جو اردو والے ہیں ان کو میں بتا دوں، کل دا بھلا کل دی خیر، یہ پرانے دعائیں کرتے تھے، بزرگ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ سب کا بھلا ہو، سب کی خیر ہو، یہ کل دا بھلا کل دی خیر۔ جی یہ بچوں کو تو نہیں پتہ ہے کہ اس کے جو ہے نا وہ کس طرح دعائیں کیا کرتے، ساری پڑھی سورہ فاتح پڑھی، یہ دوسری دعائیں پڑھی، آیات پڑھی، اس کے بعد کیا ہے کل دا بھلا کل دی خیر، یعنی ہر ایک کا بھلا ہو، ہر ایک کی خیر ہو۔
کتنی بڑی یعنی ہے. یہ وہی چیز ہے جو اس حدیث میں ہے جو میں ابھی پڑھنے جا رہا ہوں. یہ وہی چیز ہے جو معصومین علیہ السلام نے ہمیں بتائی کہ کل کا بھلا ہو، کل کی خیر ہو. کتنی بڑی ہے انسان کے اندر. آپ دیکھیں کیپیبلٹی کو دیکھیں، وسعت کو دیکھیں، کمپرہنسونیس کو دیکھیں، ٹوٹیلٹی کو دیکھیں، اجتماعیت کو دیکھیں. آپ کو جو نظر آ رہی ہے یعنی کل دا بھلا کل دی خیر، سب کا بھلا ہو، سب کی خیر ہو. یعنی کسی کے متعلق سوچتے ہی نہیں ہے کہ اس کے جانے سے کوئی دکھ پہنچے، اسے کوئی تکلیف پہنچے. پوری انسانیت کے لیے جو ہے نا وہ دعا کرے، کل دا بھلا کل دی خیر. انہوں نے بھاگے پتہ نہیں پھر کیا کیا، اس کے بعد وہ دعا کرتے تھے ان کے. اچھا اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ جو کل دا بھلا کل دی خیر، ان کے جملے تو یاد ہیں لیکن اس وقت سمجھتے بچوں کو تو نہیں پتہ ہوتے ساری چیزیں. اس کے بعد جو ہے نا کل دا بھلا کل دی خیر، اس کے بعد وہ ان کے صدقے میں انہوں نے بھاگے. یعنی پھر وہ انہوں نے بھاگے ان کے صدقے میں، یا اللہ ہماری بھی خیر کر دے. یعنی دیکھا آپ نے کس طرح، یعنی کس طرح دعائیں مانگتے تھے. یہی چیز ہمیں حدیثوں میں بتائی، معصومین علیہ السلام نے ہمیں یہی بتائی کہ کیا ہے کہ جب آپ دعائیں کریں، آپ چلے جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ایک اچھے طریقے سے صلوات پڑھیں. کہتے ہیں کیا ہے؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمن. جی پہلے مومنین اور مومنات کے لیے، پہلے مومنین اور مومنات کے لیے، ہر ایک جو ہے نا وہ کیا ہے، عمومیت. آپ قنوت میں کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا. ربنا ہے، رب نہیں ہے یہاں پہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اب خود آپ تنہا پڑھ رہے ہیں انفرادی طور پہ، انڈیویجول جب آپ پڑھتے ہیں تب بھی آپ کیا کہتے ہیں؟ ایاک اعبد نہیں ہے، ایاک نعبد ہے. ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم ہی تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تو اسے مدد چاہتے ہیں. ہم اکیلے بھی پڑھو تب بھی ساری دنیا کو نگاہ میں رکھو. یہ ہے اسلام. اسلام میں یہ ہے کہ جو اسلام میں جو کانسیپٹ ہے نا کمپرہنسونیس کا، یہ ہے. سارے معصومین علیہ السلام کی آپ دعاؤں کو دیکھیں، اس میں یہی ہے جھلک رہا ہے. ایک دعا کہ جو صحیفہ سجادیہ کی اولا امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دعا 54 ہے، آخری دعا ہے صحیفہ سجادیہ کی، صحیفہ سجادیہ کی آخری دعا. فرماتے ہیں کہ اعت جمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات مثل الذی سألتک لنفسی وولدی فی عاجل الدنیا وعاجل الآخرہ. فرماتے ہیں کہ یا اللہ سارے مسلمانوں کو، سارے مسلمان مردوں کو، سارے مسلمان عورتوں کو، سارے مومنین اور سب مومنات کو وہ ساری چیزیں دے دیں جو میں نے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے مانگی ہیں. سمجھ آئی یہ بات یا نہیں آئی؟ دوبارہ پڑھوں، دوبارہ دوروں. آتے جمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. دے دے یا اللہ، دے دے. کیا دے دے؟ جو میں نے اپنے لیے مانگا ہے، جو میں نے اپنے بچوں کے لیے مانگا ہے. اس دنیا اور آخرت میں جو کچھ مانگا ہے وہ سارے کا سارا تو دے دے. ان سب سارے مسلمانوں کو دے دے، سب مومنوں کو دے دے. یہ چیز ہوتی ہے دعا میں. دعا میں جو ہے نا عمومیت، دعا میں کیا ہے؟ ٹوٹیلٹی. دعا میں کیا ہے؟ اجتماعیت. دعا میں کیا ہے؟ وسعت نگاہ. نیرو مائنڈڈ نہیں ہونا چاہیے دعا کے سلسلے. دینا تو اس نے ہے، آپ نے تو دینا کچھ نہیں. آپ نے بھی اسی سے مانگنا ہے اور میں نے بھی اسی سے مانگنا ہے. دینا اسی نے ہے، تو اسے ذرا زیادہ مانگ لیں.
اپنے لیے تھوڑا مانگنا ہو، زیادہ مانگ، سب کے لیے مانگ لیں. اس میں محبتیں زیادہ، محبتیں بہت زیادہ جو ہوتی ہیں نا، پازیٹیو ویوز جس کو کہتے ہیں، پازیٹیو ویوز، ان کے بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں. آپ میرے بارے میں اچھا، میں آپ کے بارے میں اچھا سوچ رہا ہوں نا، تو یہ جو پازیٹیو ویوز ہوتی ہیں نا، یہ چلتی ہیں آپ کے دماغ میں بھی. آپ بھی میرے بارے میں اچھا سوچیں گے. میں آپ کے بارے میں برا سوچتا ہوں نا، تو آپ بھی میرے بارے میں برا سوچتے ہیں. کہ کیا ویوز کیا ہوتی ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے ایک آدمی آتا ہے اس طرح دیکھتا ہے، اس سے اس کے چاقو نکالنے سے پہلے ہی آپ کو پتا ہوتا ہے سب چیزیں کیا ہونے والا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ جو نیگیٹو ویوز ہوتی ہیں وہ پازیٹو، اسی وجہ سے پتہ ہے کیا ہے، معصومین علیہ السلام کو لوگوں کو قریب نہیں جانے دیتے تھے. امام سے عوام کا رابطہ نہیں ہونے دیتے تھے. اس کی وجہ کیا ہوتی تھی؟ بہت سارے تھے جہاں بیٹھتے تھے فوراً مسلمان ہو جاتے تھے. بیٹھتے بات نہیں ہوتی تھی. یعنی ایک چیز کہ جو مثلا کہا جائے کہ شہادتوں کی کیا وجہ ہے، کیوں شہید کیا گیا سارے معصومین کو، اس کی ایک وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے جاذبیت. وہ جو گریوٹی جس کو کہا جائے، اٹریکشن جس کو کہا جائے، یا مثلا جو روحانی اس لہروں کو کہا جائے جو ان میں تھیں، کسی میں نہیں تھی. اس وجہ سے فوراً آتے تھے عطائیں لے کر اور فوراً جو ہے نا وہ چلے جاتے. یہ وجہ تھی. اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ وہ سب کچھ دے دے جو میں نے اپنے لیے مانگا ہے، میں نے اپنے بچوں کے لیے مانگا ہے، یا اللہ سارے مسلمانوں کو دے دے، سارے مومنوں کو دے دے. اس کے بعد فرماتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، فقط یہ نہیں ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی سب کچھ دے دے. انکا قریب مجیب، تو قریب بھی ہے اور تو جواب دینے والا بھی ہے. سمیع علیم، تو سمیع بھی ہے تو علیم بھی ہے. عفو غفور، تو معاف کرنے والا بھی ہے، درگزر کرنے والا بھی ہے. رؤوف رحیم، تو مہربان بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. 54 نمبر دعا ہے. پڑھیں جب ٹائم ملے اس دعا کو پڑھیں. انشاءاللہ اس کی تفصیل چاہیے ہوگی تو پھر وہ ہماری جو شرح ہے زبور آل محمد، اس کی 7ویں جلد، اس میں یہ آخری جو ہے نا وہاں پہ پوری ڈسکشن ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ جب آپ دعا کریں تو اللہ کے جو کمالات ہیں، ہی از سو بیوٹیفل. اللہ سبحانہ و تعالی، اس کی کس طرح جمال ہے، اس کا کس قدر خوبصورتی ہے اس کی. دنیا کا ہر جمال اسی کے جمال کی طرف جاتا ہے. اس طرح ہے نا دعائے سحر فرماتے ہیں کلو کمال کا کامل، کلو کمال کا کامل، کلو جمال کا جمیل. سارے کا سارا جتنا کمال ہے نا تیرے گھر سے آتا ہے. جتنی خوبصورتی ہے سارے تیرے گھر سے آتی ہے. اب فارسی کے کچھ شعر ہیں لیکن شعر جو میں کہتے نہیں پڑھتا ہوں. سارا جمال تیرا ہے. جمال یار نہ دارت حجاب و پردہ والے، بس یہیں تک کافی ہے. اس کے جمال کے لیے کیا ہے، کوئی حجاب نہیں ہے. بس راستے کی جو وہ غبار ہے نا اس کو ہٹا لو، راستے کی آلودگی کو ہٹا لو تو تمہیں اس کا جمال نظر آ جائے گا. اینک کے شیشے صاف کر لو. اینک جب صاف نہیں ہوتی ہے تو انسان صحیح نہیں، دھندلا دیکھتا ہے. اینک صاف کرو تو تمہیں صحیح صورت نظر آئے گی، جمال نظر آئے گا اس کا. انسان جدھر بھی دیکھے اسی کا جمال ہے، اپنا نہیں ہے، کسی کے بھی کچھ نہیں، سارا اسی کا ہے، اسی کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کمالات کو انسان دیکھتا ہے، کمالات کو دیکھتا ہے. اس کے کمالات کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں،
کبھی بھی ختم نہیں ہوتے اس کے کمالات، یعنی کہ لامحدود ہیں اس کے کمالات، لامحدود جب اس کے کمالات ہیں، انلمیٹڈ جب اس کے کمالات ہیں، تو پھر کیا ہے، پھر کیا، میری دعائیں بھی محدود نہیں ہونی چاہیے، میری دعائیں بھی جو ہے نا انلمیٹڈ کر دو، انلمیٹڈ، لمیٹیشن نہیں کرنی چاہیے دعا، لمیٹیشن۔ مولا امام سجاد علیہ السلام لا یا من لا تفن خزائن المسائل، اے وہ ذات جس کی بارگاہ میں التجائیں اور عطاؤں سے اس کے خزانے ختم نہیں ہوتے، خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، اس کی جو ٹریجری ہے، سسٹم ہے، اس کی ٹریجری میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آتی، کبھی کمی نہیں آتی۔ اگر سارے انسانوں کو وہ گولڈن، جو گولڈ کے ہیں، محل بنا دے اور ہر ایک کو جو ہے نا وہ ہر روز 50 کلو سونا دے دے جی، تو اللہ کے خزانے میں اتنا جو سر سوزن ہے نا وہ بھی فرق نہیں آتا، اس کے اتنا بھی فرق نہیں آتا۔ لیکن مجھے تھوڑا دیا، آپ کو تھوڑا دیا، زید کو زیادہ دیا، فلاں کو بھی دیا، اس کی اپنی مصلحتیں ہیں، اس کے اپنے۔ ممکن ہے بعض اوقات ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے دے دینا یا اللہ، اللہ کو پتہ ہے میں دوں گا نا اسے تو یہ ایک اور سینما بنا دے گا، دے، اللہ کہتا ہے نہیں وہیں پر ہو، وہیں ہو، ٹھیک ہے، جتنا تمہیں جو ہے نا وہ ہے نا وہ کافی ہے، یہ کوئی اور جو ہے نا وہ بنا دے گا، ایک ایسا کھول دے گا، لہٰذا اس کو اسی میں رہے تو زیادہ اچھا ہے۔ اس وجہ سے تیسری چیز جو جب انسان دعا کرتا ہے تو وہ یہ ہے کہ جب سوال کرنے والا ہے تو اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو دیکھے، اس پہ کتنا اس نے نزول کیا ہے اس کی طرف دیکھے، جس طرح ہے نا حدیث معراج میں، اذا فارق روحہ جسدہ لا اسلط علیہ ملک الموت، اللہ کی رحمتیں اتنی ہیں، بعض اوقات ملک الموت اس کی روح کو قبض نہیں کرتا ہے، اللہ اس کی روح کو قبض کرتا ہے، روح قبض ہونے کے بعد آتا ہے ملک الموت۔ ایک دفعہ تو یہ ہے نا کہ ملک الموت آپ ہر جگہ تھوڑا جانا ہے، نہیں، ایک چھوٹے چھوٹے مثلا جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے جو پروسیجر کرنے ہوتے ہیں، اب تھوڑا ہوتا ہے کہ جو اسپیشلسٹ ہے وہی آئے گا، اس میں وہ جو ہے نا وہ کرے گا، نہیں وہ نہیں آتا، چھوٹے چھوٹے ڈاکٹر ہوتے ہیں، ان کے حوالے کرتے ہیں اس کو ذرا جی، اسی کے ذرا بڑا آپریشن کرنا ہو تو پھر بڑا ڈاکٹر آتا ہے، اب ہارٹ چرن سرجری کرنی ہے تو عام تو ڈاکٹروں کو چھوڑے گا تو کینچی اسی میں رکھے گا نا، تو یہی ہو جائے گا نا۔ تو یعنی مسئلہ یہ ہے کہ جب اوپن سرجری کر رہی ہے دوسرے کرنا ہے تو بڑا ڈاکٹر آئے گا، بڑا اسپیشلسٹ ہوگا، وہ ہوگا۔ موت بھی اسی طرح ہی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی جو موتیں کرنی ہیں نا وہ عام ان کی جو ہوتی ہے فورس، حضرت اسرائیل علیہ السلام کی، وہ کام تمام کر دیتے ہیں۔ بڑی جب ہوتی ہے کوئی شخصیت تو پھر حضرت اسرائیل آتے ہیں جی، ان کی پوری نگرانی ہوتی ہے۔ اس سے بڑی جو شخصیت ہوتی ہے جن کے صدقے میں اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، اب اسرائیل نہیں قبض کریں گے، اب اللہ خود ان کی روح کو لے گا، یعنی فرق ہے یہ نہیں، اس طرح فرمایا کہ آسمان کے اندر جو ہے وہ جو ڈورز ہیں ان کو اوپن کر دیا جاتا ہے اور کوئی حجاب نہیں ہوتا میرے اور اس کے درمیان، یہ بھی ہے۔ آخری بات کہوں، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی بھی آپ چیزیں مانگتے ہیں، مادی لحاظ کے ساتھ، مٹیریل جو اس لحاظ کے ساتھ ہوتی ہیں یا اسپریچول حساب سے ہوتی ہیں، اس میں یہ ہے کہ مٹیریل کے حساب سے انسان بہت کچھ مانگتا رہتا ہے، بہت کچھ مانگتا رہتا ہے، لیکن اگر اللہ اپنی حکمت کے تحت، وزڈم کے تحت، مصلحت کے تحت اسے ہر چیز نہیں عطا کرتا، ہر چیز اس کو عطا نہیں، اس وجہ سے کہ اس کی حیا ہی نہیں ہے۔ مثلا بچہ بہت ساری چیزیں مانگتا رہتا ہے، بہت ساری مانگتے ہیں، 5-7 سال کا ہوا، مجھے موٹر سائیکل لے کے دے دیں جناب۔ بچوں والدین کو پتہ ہے موٹر سائیکل تو اس کی موت ہے، کیسے موٹر سائیکل اس کو لے کے دے دیں؟ نہیں لے کے دیتے ہیں والدین اس کو، والدین کیوں لے کے دیتے؟
وہ سارا دن آ کے روتا رہے. والدین اس کو نہیں دیں گے کیونکہ والدین کو پتہ ہے یہ اس کے لیے اچھی نہیں ہے، موٹر سائیکل اب اس کے لیے اچھا نہیں ہے. اچھا مجھے گاڑی چلنا نہیں ہے جناب، وہ کہتے رہے بے شک میرا قد بہت لمبا ہو گیا ہے، میرا یہ ہو گیا وہ ہو جائے گا، 10 سال کا ہو گیا 12 سال کا، والدین نہیں اس کو دیں گے، اس کی گاڑی اس کے حوالے نہیں کریں گے، اس وجہ سے کہ یہ اور تماشا کر دے گا، گڑبڑ کر دے گا، خود بھی مارے گا دوسروں کو بھی مارے گا. اچھا وہ سارا دن رو رہا ہے جناب، کھانا ہی نہیں کھا رہا ہے، ماں آ رہی ہے منتیں کر رہی ہے، پتہ نہیں کھانا ہے، پاؤں رگڑ رہا ہے، جو کچھ کرتا رہے، جو کچھ مرضی ہے، والدین اسے کچھ نہیں دیں گے. ایک فلو لگا ہوا ہے، کھانسی لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا سے، گلا خراب ہے، نہیں مجھے آئس کریم کھانی ہے جناب، جس طرح یہ یہاں پہ پورے بھر بھر کے کھاتے تھے یہاں پہ، ماہ مبارک مجھے کھانی ہے جناب. والدین کہتے ہیں نہیں کھانی ہے، ابھی نہیں کھانی، تمہارا گلا ٹھیک ہو جائے، تمہارا فلو ٹھیک ہو جائے، تمہارے یہ جو سرماخوری ہے تمہاری جو ہے نا وہ تو جو کوڑ لگی ہو یہ ٹھیک ہو جائے، پھر کھاتے رہنا اس کو. وہ تو نہیں مجھے کھانی ہے، آپ لے کے آ جائیں جناب. نہیں کھلاتے ہیں اس کو، نہیں کھلاتے ہیں، اس وجہ سے کہ اس بچے کی صحت کی مصلحت کی وجہ سے ہے. اب بچہ نہیں پسند کرتا ہے کہ کڑوی دوائیں کھائے، انجیکشن نہیں چاہتا ہے، آپریشن نہیں چاہتا ہے، ٹیبلٹ نہیں چاہتا ہے، پھر بھی اس کو بچوں کا جو کہتا میں نہیں کروں گا اس طرح، نہیں کہیں گے ابھی آ جاؤ یہ کرنا ہے تمہیں. والدین خود اس کو آپریشن تھیٹر میں لے کے جاتے ہیں، والدین خود اس کے لیے جو ہے نا سائن کرتے ہیں ساری چیزیں، اس وجہ سے اس کی مصلحت اس کام میں. اسی طرح ایک بندہ ہے وہ آئے وائے کرتا رہتا ہے، یہ بھی کر دے، یہ بھی کر دے، یہ بھی کر دے، یہ بھی کر دے. اللہ کو پتہ ہے کہ اس کو پیسہ دیا تو یہ گل کھلائے گا، لہٰذا اس کو پیسے نہیں دینے. جی اس کو یہ کریں گے تو یہ گڑبڑ کر دے گا، لہٰذا اس کو یہاں پہ رکھنا. جہاں تک رہ کے اسپرچول اور روحانی حساب کے ساتھ مانگتا رہتا ہے، اس کی جتنی ظرفیت ہوتی ہے، کیپیبلٹی ہوتی ہے، وسعت ہوتی ہے، اس حساب سے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے، یعنی معنوی حساب کے ساتھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو صحت دے، سلامتی دے، آفت و مصیبتوں سے بچائے، اور ہمیں یہ معارف جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں دیے ہیں، یا اللہ یہ ہمیں نصیب فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى وصيه وخليفته صاحب اللواء بدر الدجى والشمس الضحى وهادي المتقين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وعلى السيدة الجليلة الرازية المرزية السيدة نساء العالمين، وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين محمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة الثاني عشر
اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وجميع عباد الله الصالحين. ایک چیز جو میں عرض کروں وہ یہ ہے کہ حالات چونکہ اس قسم کے جا رہے ہیں، سارے تقریباً پریشان ہیں، اور ہر گھر میں پریشانی بنی ہوئی ہے، اور جب خبروں کو دیکھتے ہیں، حالات کو دیکھتے ہیں تو دل ٹوٹتا ہے، بعض کا دل زخمی ہوتا ہے، بعض کا۔ میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ آپ کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، اس وجہ سے کہ ہمارا وارث زندہ ہے، اس وجہ سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے تو یہ آپ حالات دیکھے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اس سے پہلے دیکھ چکا ہوں کافی۔ یہ ہمارے ٹائم پہ بھی یہ سلسلہ ابتدائی جو انقلاب کے حالات تھے ہم نے وہ بھی دیکھے ہیں، اس سے بڑے سخت قسم کے حالات تھے۔ یہ جو حالات ہیں نا، اس سے بڑے سخت قسم کے حالات تھے، وہ بھی ہم نے دیکھے ہیں، وہ بھی مولا کے صدقے میں وہ بھی سر ہو گئے۔ یہ جو حالات ہیں، ظاہر ہے کہ جب دشمن، پنجابی کا لفظ مجھے اچھا تو بہت لگتا ہے کہ اس کو میں کہوں کہ بڑے چبڑ جو دشمن تو کمینے قسم کے جو ہے نا دشمن ہے۔ دشمن بھی اگر کسی کو اللہ دے نا تو غیرت والا دے تو وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ ان میں غیرت نہیں ہے، ان میں وہ نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے، حمیت نہیں ہے، یعنی وہ اس قسم کے جو ہے نا وہ دشمن ہے۔ لیکن ہم نے ہمیشہ ہر دور کے یزید کا مقابلہ کیا ہے، ہر دور کے خولی کا مقابلہ کیا ہے، ہر دور کے شمر کا مقابلہ کیا ہے، ہر دور کے یزید کا مقابلہ کیا ہے، ہر دور کے فرعون کا مقابلہ کیا ہے۔ لہٰذا اس لحاظ کے ساتھ کوئی کسی قسم کی نہیں ہے کہ یہ ہو جائے گا، کلیپس ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، زیادہ سے زیادہ بلڈنگیں خراب ہو جائیں گی، اور میں آپ کو اتنا بھی یقین دلاتا ہوں کہ یہ 1 سال میں سب پھر بحال ہو کے اپنے مولا کے لیے، اور میں جہاں علی علی ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ یعنی کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ بعض جو ہے نا وہ پریشانی یہ ہونے والا ہے، تو وہ دشمن کی خبروں کی طرف توجہ نہیں دیں۔ ایک چیز جو میں آپ کو بتاؤں، دشمن کی خبروں کی طرف توجہ نہیں دیں، جو سینسر کرنے والے ہیں ان کی خبروں کی طرف توجہ نہیں دیں، حقیقت حال کو، اور شیئر بھی نہ کریں خواہ مخواہ کی فضولیات جو ہے نا، بعض میں دیکھتا ہوں اس طرح نہیں کریں۔ ہر وہ چیز کے جو مومن کے حوصلے کو پست کرتی ہے وہ حرام ہے، مت کرو اس طرح نہیں کرو، کوئی بھی اس طرح شیئر نہیں کرو بغیر کسی انویسٹیگیشن کے۔ کسی خبروں، ویسے بھی خبروں کو جو نہیں کرنا چاہیے جب تک آپ کو صحیح معنوں میں اس کی گہرائی کا نہیں پتہ ہے۔ لیکن میں اتنا ہی آپ کو بتاتا ہوں، بہت ساری چیزیں 80% جو ہے نا اس وقت دشمن یہ چاہتا ہے ان خبروں کو سینسر کیا جائے، اور اس وجہ سے ہمیں اچھا لگا ہے کہ ہماری اپنی گورنمنٹ نے بڑا اچھا جو ہے نا وہ اس میں رول کیا ہے، اور اس نے بڑی اچھی جو ہے نا وہ اسٹریٹجی بنائی ہے۔ ہم اچھا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو کیا ہے بہت بہتر ہے، اور نہ اڈے دینے چاہیے ان کو، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہمارا جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں، دیٹ از گڈ، یہ بھی جو ہے نا وہ اچھی چیز ہے، اور نہیں دینے چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں یعنی یہ نہیں دینا چاہیے کہ آپ جو آج، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ جو آج گرایا ہے انہوں نے یہاں سے گیا ہوگا، لیکن انہوں نے بہت اچھا جو ہے نا وہ لیا ہے۔ اس میں ہم اپریشیٹ کرتے ہیں جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمیشہ ہم تو یہاں پہ رہتے ہیں، ہمیشہ قانون کے پابند ہیں، ہمیشہ رولز اینڈ ریگولیشن کے تابع ہیں، لا آف لینڈ کو جو ہے نا ہمیشہ اس کے، یہ واحد قوم آپ کو نظر آئے گی جس کو کہتے ہیں مکتب علی کی پروردہ۔ ہمیشہ اس نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، مظلوم کے اس نے ساتھ دیا ہے، یہ ہے ہمیشہ، اور یہی ہماری تھیم ہے، یہی ہمارا نظریہ ہے۔ ہمارا نظریہ کوئی اس سے ہٹ کر جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی انشاءاللہ یہ نصرت عطا فرمائے کہ جو مظلومین ہیں، اللہ نصرت عطا فرمائے
کہ جن پہ ظلم کیا جا رہا ہے ان مظلوموں کے اوپر. اللہم اشغل الظالمین بالظالمین، ظالموں کو ظالموں کے ساتھ ٹکرا دے انشاءاللہ العزیز. جبکہ شروع ہو گیا ہے کام انشاءاللہ. تو ادھر سے تم مارتے ہو جرنیلوں کو، ادھر سے تم نکالتے ہو، تو برابر ہو رہا ہے نا تم جس طرح کر رہے ہو. تو یعنی یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے مولا اور آقا امام زمان اجر اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کی دعا کریں، تاکہ دنیا میں ظلم اور بربریت اور یہ جو بروٹیلٹی ہے اس کا خاتمہ ہو. اور ایک بڑا فنکشن جو میرے مولا کے ظہور کا ہے وہ یہی ہے، یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا. مولا جب ظہور فرمائیں گے تو ہر طرف پیس اینڈ جسٹس، ہر طرف عدل اور عدالت کا پھیرا ہوگا، اور ظلم اور بربریت اس طرح مٹ جائے گی کہ گویا ہے ہی نہیں. یعنی اس طرح عدالت قائم ہو جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اللہم عجل ولیک الفرج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.